اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام بیان القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سورہ بقرہ جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم پہنچے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 تک، اور سلسلہ جاری ہے بنی اسرائیل سے خطاب کا، کہ اللہ رب العالمین نے جہاں ذکر کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، پھر اللہ رب العالمین نے ان کا منحرف ہو جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی طرف جانا اور ان کے پیچھے سامری کا کردار، وہ سب باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بچڑے کی پوجا پر لگا دیا، اور حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے، لیکن انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، بلکہ سامری کی راہ پر چلتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو اپنا معبود بنایا۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جو سزا تجویز کی، وہ سزا یہ تھی کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خود کو قتل کرو۔ عزیزان محترم، ان تمام تر آیات کے بعد اب ہم آگے بڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 کی طرف، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہیں دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ عزیزان محترم، ہمارے بیان کی آج کی پہلی آیت ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ عزیزان محترم، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نجات دی، اور اس کے بعد اب اللہ رب العالمین انہیں یہ بات یاد دلا رہا ہے کہ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم جب تک اللہ کو ظاہری طور پر نہیں دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس آیت میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انبیاء کو کس قدر مشکلات اٹھانا پڑی ہیں لوگوں کو اپنی بات منوانے کے لیے، اور لوگ کس طرح کی ڈیمانڈز انبیاء سے کیا کرتے تھے، یعنی عجیب طرح کے سوال کیا کرتے تھے اور عجیب طرح کی ڈیمانڈز کیا کرتے تھے۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے اذیت دی، عجیب طرح کے سوال کیے، عجیب طرح کی ڈیمانڈز کی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی عجیب طرح کی ڈیمانڈز کی گئی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نجات دی، اور نجات دینے کے بعد وہ آگے بڑھے، تو ایک قریہ آیا جہاں لوگ بتوں کو پوج رہے تھے، اور وہاں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ التجا کی کہ اے موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے بت ہیں یہ اپنے معبود کو پوج رہے ہیں، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا کر دے، ایسا اللہ بنا کر دے، ہم اس کی عبادت کریں، اسے پوجیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان سے کہا کہ تم تو ایک جاہل قوم ہو۔ اور اللہ رب العالمین اس منظر کو بیان کر رہا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 میں، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا تم تو بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ عزیزان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بناؤ تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، تو انہوں نے فوراً اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تم تو ایک جاہل قوم ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، انہیں غصہ آیا، لیکن اسی طرح کی ڈیمانڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کی گئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں کہا تم ایک جاہل قوم ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے یہ کہتے تم تو ایک جاہل قوم ہو، تو اس امت کے اندر کبھی کوئی عالم پیدا نہ ہوتا، کیونکہ لسان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان هو الا وحی یوحا کا مصداق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کے مالک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور کبھی کوئی ایسا جملہ نہیں کہا، بلکہ انہیں گزشتہ قوموں کے حالات بتائے کہ انہوں نے انبیاء سے ایسی ڈیمانڈز کی تھی تو انہوں نے کیا جوابات دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایسا کوئی جملہ اپنی امت کے لیے نہیں کہا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہیں، اس امت کی امان ہے، وہ لوگوں کے لیے تربیت کرنے آئے ہیں، وہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرنے آئے ہیں، تو لہذا انہوں نے صبر کیا اور ایسا کوئی جملہ نہیں کہا تاکہ اس امت میں لوگ جاہل نہ رہ جائیں۔ عزیزان محترم، یہ جو آج کی ہماری آیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں، تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیوں کی؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مانتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ شروع سے موحدین تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو بھی مانتے تھے، انہیں اللہ کا نبی مانتے تھے، انہوں نے بے تحاشا معجزات دیکھ رکھے تھے، لیکن ایسا کیا تھا کہ انہوں نے اس وقت یہ آ کر کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں؟ حالانکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ کون سی بات تھی؟ اب اس آیت کی تفسیر میں تفسیر برہان کے اندر حدیث موجود ہے جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے، اور امام کی بات کیا ہی منطقی بات ہے، کیا ہی لاجیکلی بات ہے کہ امام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو معجزات دکھائے، فرعون سے نجات دلا دی اور انہیں باور کرا دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور معرفت کے دروازے ان پر کھل گئے، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے فرقان کو پیش کیا، حق و باطل کو جدا کرنے والی بات پیش کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو پیش کیا اور ان کے اوصیاء کی ولایت کو پیش کیا کہ اللہ اب تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم محمد مصطفیٰ جو کہ آخری نبی ہیں اللہ کے، ان پر ایمان لاؤ، ان کے اوصیاء پر ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، یہ بات جب تک اللہ خود ہم سے نہیں کہے گا ہم نہیں مانیں گے۔ عزیزان محترم، امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا یہ تقاضا کہ جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے ہم نہیں مانیں گے، تو امام فرماتے ہیں کہ جہاں انہوں نے یہ تقاضا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہ تقاضا کہ ہمارے لیے کوئی معبود بناؤ، وہ تقاضا جائز نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جاہل کہا، لیکن ان کا یہ تقاضا جائز تھا، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بات خود ہم سے اللہ کہے، لیکن اللہ دیکھا نہیں جا سکتا آنکھوں سے، اب وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اللہ خود ہم سے کہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا بیان پیش کیا کہ اے میرے اللہ، میں نے اپنی حجت تمام کر دی، یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، یہ چاہتے ہیں کہ تو خود ان سے کہے، حالانکہ ان آنکھوں سے تجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر تم میری اس مخلوق یعنی اس بجلی کو دیکھ پائے تو مجھے دیکھ سکتے ہو، لیکن اول شرط یہ تھی کہ وہ اس بجلی کو دیکھ پائے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70,000 افراد میں سے 7,000 افراد کا انتخاب کیا، پہلے پھر 700 کا انتخاب کیا، پھر اس کے بعد 70 کا انتخاب کیا، پھر 70 کے بعد 7 افراد کا انتخاب کیا جو بہترین افراد تھے، انہیں اپنے ساتھ لے کر کوہ طور چلے گئے اور اللہ سے کہا کہ اللہ جو یہ چاہتے ہیں تو انہیں خود آ کر بتا۔ تو ایک بجلی چمکی، بجلی چمکنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، وہ 7 افراد یعنی دنیا سے چلے گئے، انہیں موت واقع آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو اپنی قوم سے مخاطب ہوئے کہ تم نے دیکھا کہ جو تم نے ڈیمانڈ کی، جو تم نے مطالبہ کیا کہ اللہ خود ہم سے کہے، اب یہ لوگ دنیا میں نہیں رہے، کیا تم میری بات پر ایمان لاتے ہو کہ میں نے جو تمہارے سامنے چیز پیش کی ہے، رسول اللہ کی رسالت اور ان کے اوصیاء کی ولایت، کیا اس پر ایمان لاتے ہو؟ تو پھر بھی بنی اسرائیل نے کہا ایسا ممکن ہے کہ یہ ایک حادثہ ہو، اس بات کی وجہ سے نہ ہو، اگر تو یہ مر چکے ہیں تو آپ اللہ سے توسل کریں انہی افراد کے ذریعے سے جو آپ ہمیں منوانا چاہتے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ کرے، یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو کر ہمیں گواہی دیں کہ واقعی اللہ یہی چاہتا ہے تو ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دعا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیا اور ان کے اوصیاء کا واسطہ دیا، ان کے توسل سے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی تو وہ افراد زندہ ہو گئے۔ جب وہ افراد زندہ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ مرنے کے بعد اپنا احوال بتاؤ۔ تو ان لوگوں نے اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ سچے ہیں، ہم مر چکے تھے اور جہنم جا چکے تھے، ہم عذاب میں پہنچ چکے تھے۔ تو وہاں پر فرشتوں نے ندا دی کہ ان لوگوں کو دوبارہ لوٹایا جائے، کیونکہ یہ توسل محمد و آل محمد علیہ السلام کی وجہ سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور توسل کرنے والے اللہ کے رسول موسیٰ ہیں۔ تو ہم دوبارہ بھیجے گئے واپس دنیا میں، اور ہم پر یہ بات آشکار ہو گئی کہ دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی وہاں سلطنت ہے تو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی سلطنت ہے۔ اللہ حقیقی طور پر انہی کو منوانا چاہتا ہے۔ تو پھر بنی اسرائیل کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات پیش کی کہ اب تمہیں یقین آ گیا کہ اللہ مجھ سے یہی چاہتا ہے کہ جو میں نے تمہارے سامنے بات پیش کی ہے کہ میں تم سے رسالت محمد مصطفیٰ اور ان کے اوصیاء کی ولایت منوانا چاہتا ہوں۔ تو بنی اسرائیل کے افراد نے اس بات کو مانا، کچھ نے مانا، کچھ نے نہیں مانا، کچھ نے یعنی زبانی طور پر مانا لیکن دل سے نہیں مانا۔ بعد کی آنے والی آیتیں اس بات کو مزید واضح کریں گی۔ عزیزان محترم، اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ کرنا کہ ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے، اللہ خود نہیں کہے گا، تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، تب بھی یہی معاملات ہوئے، کیونکہ لوگوں کے مزاج سے اللہ بھی واقف تھا، رسول اللہ بھی واقف تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کا میدان سجایا اور سب لوگوں کے سامنے امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، کیونکہ یہ لوگ ظاہری طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ تو جن لوگوں کے مزاج میں یہ شامل ہو کہ ہم اللہ کو دیکھیں، اللہ ہم سے کہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا، اللہ نے ضروری سمجھا، اور اپنے رسول کے پاس ہی آیت بھیجی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اس بات کی تبلیغ کریں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے۔ تو رسول اللہ نے ظاہری طور پر جہراً سب کے سامنے امیر المومنین کی ولایت کو پیش کیا، مخفی طور پر نہیں بلکہ کھلے میدان کے اندر سب کے سامنے امیر المومنین کی ولایت کو پیش کیا، اپنے وسیع کو مولا بنا کر پیش کیا، اور ان کے بعد آنے والے اوصیاء حتیٰ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی بھی لوگوں کو بشارت سنا دی۔ عزیزان محترم، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوصیاء کو بیان کیا تو وہاں پر بھی یہ اعتراض ہوا کہ یہ رسول اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اللہ نے نہیں کہا۔ تو یہ آیت اتری۔ اس آیت میں بھی امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی تناظر میں اتری ہے کہ جس طرح سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک اللہ خود ہم سے نہیں کہے گا، تو اسی طرح سے جب امیر المومنین کی ولایت رسول اللہ نے پیش کی، لوگوں نے اعتراض کیا، تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا، جو کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 108 میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ومن يتبدل الكفر بالایمان، جس شخص نے اپنے ایمان کو کفر میں تبدیل کر لیا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی اللہ رب العالمین اب ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے یاد دلا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو کہ جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، یعنی اپنے ایمان کو کفر میں تبدیل نہ کرو، ایسے سوال میرے رسول سے نہ کرو جیسے سوال بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کیے تھے، اپنے ایمان کو کفر میں تبدیل نہ کرو۔ عزیزان محترم، ان کا یہ مطالبہ کرنا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے وہ اس لیے تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ بات اللہ ہم سے خود کہے کہ موسیٰ ہم سے محمد و آل محمد علیہ السلام منوا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بعد اپنے اوصیاء کو منوایا، جس کے اعتراض میں یہ آیت اتری جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108۔
عزیزان محترم، آج کی جو ہماری دوسری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی انہیں ایک چانس ملا، موت آنے کے بعد حقیقت ان پر آشکار ہو گئی، اور بلکہ وہ لوگوں کو گواہی دینے کے لیے دوبارہ لوٹے تاکہ یہ لوگ شکر ادا کریں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں مہلت مل گئی، ہمارے اوپر ہر چیز واضح ہو گئی کہ اب ہم انکار نہ کریں. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اس لیے تھا کہ تاکہ تم شکر ادا کرو کہ تم پر حق آشکار ہو چکا، تم پر حق بات پہنچ چکی. عزیزان محترم، اس آیت کے اندر کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، در حقیقت رجعت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے انہیں موت دی، پھر حق کو واضح کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے وہ لوگ دوبارہ زندہ کیے گئے تاکہ دوبارہ لوگوں کی طرف وہ آ کر انہیں حق بتا سکیں. تو در حقیقت رجعت کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ لوگ لوٹائے جائیں گے تاکہ لوگوں کو حق بتایا جا سکے، اللہ رب العالمین کا امر غالب آ سکے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول ہمیشہ غالب رہیں گے. عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے اوصیاء کا اعلان کیا، راہ ہدایت لوگوں کو فراہم کی، اور یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی وہی سوال کیے گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے. لہذا یہاں پر ہر مسلمان کی، ہر مومن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حق کو پہچانے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت کو پہچانے. میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ معرفت محمد و آل محمد علیہ السلام نصیب کرے. آج کی یہ دعایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اپنی کمنٹس اور آراء ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ اگلی 2 آیات کے ساتھ آپ کے سامنے جلد حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.